دل کا سکون ہو یا دماغ کا سکون ہو، ہم سوچتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں گے، تھوڑا سا گھوم پھر لیں گے یا پھر ہم شاپنگ کر لیں گے، باہر کھانا کھا لیں گے تو ہم دلی سکون حاصل کر سکتے ہیں، ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارا جو سکون ہے، دل کا سکون ہے یا دماغ کا سکون ہے، یہ دونوں ہی سکون اللہ نے ہمارے گھر میں ہی رکھا ہے۔ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، باہر جانا چاہیے، گھومنا پھرنا چاہیے، لیکن سکون کے لیے نہیں۔ سکون تو ہمارے گھر میں ہی ہے، اور سکون اگر گھر میں نہیں ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کیا حالات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں دیکھیے، ہم لوگ باہر آئے ہوئے تھے مچھی پکڑنے کے لیے، فش پکڑنے کے لیے، اور ہم نے باہر سے کچھ سامان بھی خریدا تھا، اور بس اسی سے ابھی میرے ہسبینڈ پوری تیاری کریں گے اور فش پکڑیں گے۔ اور اس کے بعد ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھیے گا کہ میں نے ٹیمو سے کچھ سامان آرڈر کیا تھا، بیسک سا سامان ہے، آپ دیکھیے گا آپ کو بڑا پسند آئے گا۔ اگر آرڈر کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، بہت اچھے سامان اور بہت کم پرائز میں مل جاتے ہیں ٹیمو سے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ذہنی سکون ہو یا دماغی سکون ہو، وہ دونوں ہی سکون ہمیں گھر میں ہی ملتا ہے۔ باہر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی۔ دیکھیں، ہم سوچتے ہیں کہ باہر تھوڑے چلے جائیں گے، گھوم لیں گے، کھا لیں گے، یا پھر ہم تھوڑا بہت شاپنگ کر لیں گے تو ہمارا ذہن اچھا ہو جائے گا، دل کو سکون ملے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمارا سکون اللہ نے ہمارے گھر میں ہی رکھا ہے، اور سب سے زیادہ سکون اگر ہمارے لیے ہے کسی چیز میں تو وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ہمارے لیے سکون رکھا ہے نماز میں۔ آپ دیکھیں کہ آپ نماز کے پابند ہیں، آپ پانچوں وقت نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ دو چیز آپ کو لازم کرنی ہے۔ نماز اور قرآن کے بعد اللہ پاک نے سکون رکھا ہے شوہر میں، اور شوہر کے لیے بیوی میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا سکون تمہاری بیویوں میں رکھا ہے اور تمہارے شوہروں میں رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کا شوہر آپ سے ناراض تو نہیں ہے، پریشان تو نہیں ہے، آپ کی بیوی خوش تو ہے، آپ کی بیوی ناراض تو نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں میں دھیان دے، اور سب سے زیادہ دھیان آپ نے دینا ہے کہ آپ کی نماز کیسی ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، اپنے مسئلے مسائل جو بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، کیا آپ وہ اللہ کو بتا رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی پریشانیاں اللہ سے شیئر کر رہے ہیں؟ آپ مسجد کتنے وقت جاتے ہیں؟ اور گھر میں جو عورتیں ہیں وہ کتنے وقت نماز پڑھتی ہے؟ نماز میں آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے؟ اور نماز میں اگر دل نہ بھی لگے نا تو بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے، کیونکہ نماز فرض ہے، اس کا حساب اللہ اپنے سے سب سے پہلے لے گا۔ تو آپ سوچیں، 5 وقت اللہ کی طرف سے ہمیں بلاوا ہوتا ہے، کیا ہم جاتے ہیں؟ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پابندی سے؟ دن میں کون سے وقت ہم تلاوت کرتے ہیں؟ ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، ایک رکوع پڑھ سکتے ہیں، ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے، ایک صفحہ پڑھ سکتے ہیں۔ کئی مہینوں سے گھر میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، کھول کر دیکھا بھی نہیں ہے، پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو گھر میں پریشانیاں کیسے نہیں دستک دے گی؟ کیسے نہیں اللہ ہم سے ناراض ہوگا؟ اور جب اللہ ہم سے ناراض ہے تو مصیبتیں کیسے نہیں گھر میں داخل ہوگی؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم اللہ کو کیسے راضی کریں، کیسے خوش کریں۔ سب سے پہلے اللہ کس سے خوش ہوتا ہے وہ دیکھیں، تو اللہ نماز سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے گھر میں 5 وقت کا پابندی سے نماز کا اہتمام کرے، اللہ اس گھر میں برکتیں نازل کرتا ہے، اس گھر میں فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے۔ شیطان اس گھر سے دور دور تک نظر نہیں آتا، اس گھر سے بہت دور چلا جاتا ہے شیطان، اور جس گھر سے شیطان دور چلا جاتا ہے اس گھر میں تو برکتیں تو ہوگی نا، اس گھر میں فرشتے ہوں گے تو اس گھر میں اللہ کی رحمتیں تو ہوگی نا، تو پریشانیاں نہیں آتی ہے۔ اللہ کو اپنا دوست بنائے، اللہ سے باتیں کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اور اپنی پریشانیاں اللہ کو بتائے، اور اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے اللہ سے درخواست کرے، ریکویسٹ کرے، عاجزی کرے۔ دیکھیں، اللہ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ دینے والی واحد ذات ہے جو بندوں کو بنا کسی قرض کے ساری چیزیں عطا کرتا ہے۔ اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے۔
آپ اللہ سے مانگیں۔ دیکھیں آپ کے گھر میں کیسے سکون نہیں آتا ہے، اور جب گھر میں سکون آئے گا تو آپ خود بخود آپ کو دل کو سکون ملے گا، آپ کے دماغ کو سکون ملے گا۔ اچھا، جب تک آپ نماز کے پابند نہیں ہوں گے، آپ کے بچے کیسے نماز کے پابند ہو جائے گے؟ بتائیں آپ کے بچے نمازی کیسے بنیں گے؟ آپ کو سب سے پہلے خود نمازی بننا ہے، اس کے بعد جیسے جیسے آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے وہ خود بخود نمازی بن جائے گے۔ دیکھیں بچوں کو ہے نا بچپن سے ہی عادت ڈالنی ہوتی ہے نماز پڑھنے کی۔ آج کئی گھر ایسے ہیں، میں جتنے لوگوں کو جانتی ہوں، میرے قریبی لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کو بچپن سے نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے۔ آج ان کو نماز پڑھنا بہت مشکل کام لگتا ہے، بہت مشکل کام لگتا ہے۔ ان سے سارے کام کروا لو، لیکن ایک نماز ایسی چیز ہے ان سے نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو عادت نہیں ہے۔ اور وہ کوشش کرتے ہیں، 4 دن 8 دن 10 دن کوشش کرتے ہیں، پھر شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ بولتے ہیں کہ ابھی 8 دن سے 10 دن سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلے ہو گئے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، پھر وہ نماز پھر سے چھوڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ایمان کو پکڑ کر رکھے، تقوی اختیار کرے۔ اور جب آپ نے اللہ پر ایمان رکھ لیا، پکا مضبوط ایمان رکھ لیا، اپنے تقوی مضبوط کر لیا، آپ کو کوئی نہیں ہلا سکتا، آپ کی کامیابی کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہم بہت پریشان تھے، میں نے میرے ہسبینڈ کو دیکھ کر ہے نا بہت کچھ سیکھا ہے۔ میرے ہسبینڈ کو دیکھ کر میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا، بہت زیادہ مضبوط ہو گیا۔ میں پہلے اس طریقے سے نہیں تھی جیسے میں آج آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں، پہلے میں اس طرح سے نہیں تھی۔ بس میں اتنا جانتی تھی میں مسلمان ہوں اور قرآن پڑھ لی ہوں تو میرے کام کمپلیٹ ہے۔ نماز پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا، اللہ مجھے معاف کرے، میرے اس گناہوں کو معاف کرے جو میں نے انجانے میں کیا تھا۔ لیکن آج ماشاءاللہ ایسا ہے کہ ایک وقت کی نماز اگر چھوٹ جائے تو دل میں بے چینی ہو جاتی ہے، پریشانیاں ہو جاتی ہے، لوگ اپنی پریشانیوں سے پریشان ہونے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ کیفیت ہوتی ہے ہماری کہ ایک وقت اگر نماز نہیں پڑھی تو ایسا لگتا ہے کوئی کام مس ہو گیا، بے چینی سی ہو جاتی ہے۔ جب تک اللہ کے سامنے سجدہ نہ کر لے تب تک وہ سکون نہیں آتا۔ آپ ایک بار نماز پڑھ کے تو دیکھیں، اللہ کے سامنے جھک کر تو دیکھیں اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کچھ دے گا آپ کو، اتنا دے گا، ایسے راستے بنائے گا جہاں پر آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں پریشان تو ویسے بھی ہیں آپ، دل کی بے چینی تو ویسے بھی ہے، دماغ میں سکون تو ہے نہیں۔ نماز پڑھے، اللہ سے باتیں کیا کرے، آپ کے بچے نمازی بنیں گے۔ جب آپ کے بچے نمازی بنیں گے تو ان کے بچے نمازی بنیں گے۔ اگر آپ کا شوہر بے نمازی ہے تو آپ ان کو پیار محبت سے نماز کے بارے میں سمجھائیں۔ اگر آپ کی بیوی بے نمازی ہے تو اپنی بیوی کو پیار محبت سے نماز کا حکم دے، آپ اپنے ساتھ اسے نماز کے لیے کھڑے کریں، نماز پڑھائیں ساتھ میں۔ دیکھیں گھر میں کتنی رونق آ جائے گی، کتنی برکت آ جائے گی، کیسے فرشتے آ جائیں گے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو اللہ بہت دھیان سے قرآن سنتا ہے، بہت دھیان سے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے اس گھر کو جس گھر میں قرآن کی تلاوتیں کی جاتی ہے، اس گھر میں نورانیت اترتی ہے۔ تو دیکھیں اس گھر میں کیسے نہیں برکتیں آئے گی، جس گھر میں نورانیت ہوگی، فرشتے ہوگی، اس گھر میں مصیبتیں نہیں آتی، تکلیفیں نہیں آتی، پریشانیاں نہیں آتی۔ دیکھیں اس کے باوجود اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اسے اللہ ہی نکال سکتا ہے۔ ایک بار آپ ان چیزوں پر غور کریں تو دیکھیں آپ کے دل کو کتنا سکون ملے گا، آپ کے دماغ کو کتنا سکون ملے گا۔ آپ اس چیز کو کر کے دیکھیں، اس چیز کو فالو کریں۔ ایسا نہیں 4 دن 8 دن 10 دن آپ نے کرنا ہے پھر چھوڑ دینا، نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پر نماز فرض ہے۔ جب ہم پریشان تھے، جب ہم آزمائش سے گزر رہے تھے، میرے ہسبینڈ کبھی کسی انسان کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ سب سے پہلے وہ وضو کر کے مسجد جاتے، مسجد میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھتے اور نماز حاجت میں اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھتے، اللہ سے باتیں کرتے، اللہ سے اپنی تکلیفیں بیان کرتے، پھر واپس گھر آتے۔ اللہ خود بخود ایسے ذریعے پیدا کرتا ہے، ایسے معجزے اللہ کرتا ہے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے اور آپ کا کام ایسے بن جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے نماز کو فالو کرنا ہے اور گھر میں سکون پیدا کرنے کے لیے تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے شوہر سے اپنے دل کی باتیں کیا کرے، ہنسے مسکرائے، ہمیشہ خوش رہا کرے۔ دیکھیں شوہر پریشان ہے تو اس کی پریشانیوں کو دور تو ہم نہیں کر سکتے، ہے نا؟
ظاہر سی بات ہے اس کی پریشانیاں ظاہر سی بات ہے کام کو لے کر ہوگی، پیسوں کو لے کر ہوگی، چیزوں کو لے کر ہوگی، لیکن ہم اسے تسلی ضرور دے سکتے ہیں، سمجھا ضرور سکتے ہیں۔ دیکھیے جب ایک ساتھ مل کر جب ہم دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں نا، تو وہاں پر کسی اور چیز کی باتیں نہ کریں، ہنستا مسکراتا چہرہ رکھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر صبح اٹھے تو خوشی خوشی اٹھے۔ دیکھیے اللہ پاک ان چیزوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلا رشتہ ہی میاں بیوی کا بنایا ہے دنیا میں، تو اللہ ان کے بیچ کی محبت دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ ان چیزوں پر دھیان دے کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، ہم کہاں غلط ہے، ہم کیا ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہے، ہم سے خوش نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کرے، ایسے کام کرے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، صدقہ دے، خیرات کرے، غریبوں کو کھانا کھلائے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنی حیثیت کے حساب سے جتنا آپ نکال سکتے اتنا نکالیں۔ اللہ کو پیسے کتنا دے رہا ہے، کون کیا دے رہا ہے، کتنا بڑا دے رہا ہے، ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس اللہ کے راستے آپ نے کچھ نہ کچھ نکالنا ہے، 1 روپیہ کیوں نہ ہو اللہ کے راستے نکال دے۔ اللہ اگر وہ قبول کر لے تو وہ 1 روپے کے بدلے آپ کو 1 لاکھ کب دے دے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کو نماز کی طرف لائے، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اگر گھر میں کوئی بھٹک گیا ہے تو انہیں راہ راست پہ لائے۔ ایک بے نمازی بھی اگر گھر میں ہے نا تو کئی دنوں کی روزی اللہ ہم سے چھین لیتا ہے۔ دیکھو کھلانے والی ذات تو بے شک اللہ کی ہے، اللہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، لیکن اللہ کو ناراض کر کے ایسا تو کوئی کام ہمیں نہیں کرنا ہے نا۔ تو سب سے پہلے نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے اور اپنے اندر دیکھے کہ کیا کیا خامیاں ہیں اسے دور کرے۔ تو آج کا یہ جو ولاگ ہے آپ کو کیسا لگا ہے، آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے؟ اگر تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہے اور میرا ویڈیو آپ کو دیکھ کر دل کو تھوڑا سا بھی سکون مل رہا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ آگے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ ہم ہماری لائف میں کس آزمائش سے گزرے تھے اور ہم نے ہماری آزمائش کو کس طرح سے ڈیل کی، میرے ہسبینڈ کس طرح سے اللہ کی مدد حاصل کرتے تھے، ہمارے ساتھ کیا کیا معجزے ہوئے، کیسے کیسے راستہ اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہے اور میرے اندر اتنا چینجز کیسے آیا ہے، یہ ساری چیز میں آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز میں ضرور بتاؤں گی۔ تو میرے ساتھ بنے رہے گا، آپ کو بڑا اچھا لگے گا، بڑا مزہ آئے گا میرے ویڈیو دیکھ کر اور آپ کو بڑا سکون بھی ملے گا۔ میری آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مجھ سے جڑی بہت ساری موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے ملے گی، سننے ملے گی۔ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔